اور آج کے عنوان کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج بھی میرے محبوب علیہ السلام کی محبوب زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق پاک کی صدیقہ بیٹی، آپ کا یوم وصال، آپ کا عرس پاک ہے۔ ہم چیدہ باتیں اس حوالے سے بھی، اور سب سے پہلے حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ السلام کی یہ وہ محبوبہ ازواج میں سے زوجہ ہیں کہ جن کے اوصاف، جن کے کمالات، جن کی جو ہے وہ محبوب علیہ السلام کی محبت، اور پھر یہ میرے محبوب علیہ السلام کی ازواج میں سے ایک واحد حضور کی زوجہ ہے ام المومنین میں سے، کہ جن کو تمام ام المومنین جتنی بھی ازواج اور کائنات کی جتنی بھی عورتیں، ان سے بڑھ کر جو علم، عرفان اور معرفت عطا کی گئی وہ کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے بھی کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب صداقت پر فائز ہیں جو منصب 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو حاصل نہیں ہوا، وہ صدیقہ پاک کے باپ صدیق اکبر کو مقام حاصل ہوا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ان کی تربیت یافتہ تھی، اور محبوب علیہ السلام کے حرم پاک میں سعادت حاصل کرنے والی یہ واحد میرے محبوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ام المومنین کے فضائل، مناقب اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن عزیز میں جو ہے وہ من جملہ ارشاد فرمائے، اور بالخصوص محبوب علیہ السلام نے اپنی ازواج کی تعریفیں کی، اور ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن سے حضور کے فرامین عالی شان سب سے زیادہ مروی روایات کرنے میں سب سے اولین درجے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد اگر کوئی ہمیں نظر آتا ہے حضور کے فرامین کو روایت کرنے والا تو وہ میرے محبوب علیہ السلام کی حرم محترم حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے فضائل، مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے عرس پاک کے حوالے سے میں چند ایک چیدہ گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت اماں جی کا کتنا مرتبہ اور کتنا درجہ تھا میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں۔ آپ خود ہی ارشاد فرماتی ہیں، امام حاکم المستدرک میں اس حدیث کو لائے ہیں، اور چونکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے خود ہی اس حدیث کو جو ہے وہ آپ روایت کرتی ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کچھ کمال عطا کیے ہیں جو اور ازواج کو کمال عطا نہیں ہوئے، اور بیویوں کو وہ کمال حاصل نہیں ہوا۔ ان میں سب سے پہلا کمال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے اللہ نے بذریعہ جبریل علیہ السلام میری صورت کو حضور کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور جبریل نے یہ کہا تھا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، اور حضرت اماں جی فرماتی ہیں کہ نکاح سے پہلے، عقد سے پہلے جبریل حضور کی بارگاہ میں گئے اللہ کے اذن سے، اور کہا یا رسول اللہ یہ عائشہ ہیں اور یہ دنیا و آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہیں، دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں، ابھی میرا نکاح نہیں ہوا تھا، نکاح سے قبل میری تصویر حضور کو دکھائی گئی، یہ پہلا کمال۔ اور فرمایا کہ میرا جب نکاح ہوا تو 7 سال کی عمر تھی، اور اتنی چھوٹی عمر میں حضور نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تیسرا مجھے درجہ یہ ملا کہ 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہو گئی۔ اب یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے، آج کے اس دور میں 9 سال یا 7 یا 8 سال عمر کیا ہوتی ہے بچی کی؟
اب اس کا جواب بڑے علماء نے دیا ہے، یہ ہر علاقے کی آب و ہوا کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر علاقے کی غذا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ عرب کی آب و ہوا اور فضا میں گرمی اور تیزی کی وجہ سے وہ 7 یا 8 سال کی عمر کا بچہ بھی جو ہے وہ عام بچوں کی نسبت بہت بڑا ہوتا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ ان کی نشو و نما ہوتی تھی۔ ورنہ جو ہم سمجھیں کہ یہ 8 سال یا 7 سال عمر کیا ہے، تو اس عمر میں نکاح کا ہونا، پھر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی، تو یہ بالکل ایسی بات نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہے چھوٹی عمر میں، نہیں، بلکہ علاقے کے اعتبار کو اگر دیکھا جائے، عرب کے فضائی ماحول کو اور وہاں کے کھانے پینے کے ماحول کو، تو اس لحاظ سے یہ عمر جو ہے وہ حد بلوغت تک پہنچتی تھی کہ جب حضرت اماں جی کی رخصتی ہوئی۔ بہرحال آپ فرماتی ہیں کہ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ میں واحد حضور کی ازواج میں سے تھی جن کو کنواری ہونے کا شرف حاصل تھا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یعنی ایک ہی زوجہ ہیں حضور کی 11 میں سے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنواری تھی۔ اور کہا گیا کہ میرے 5ویں خصوصیت، میرے بستر پر اللہ کے قرآن کی وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ بھی خصوصیت مجھے حاصل ہوئی۔ اور 6 نمبر پر فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی اور بھی ازواج تھی، لیکن سب سے زیادہ محبت حضور میرے سے کیا کرتے تھے، محبت پیار میرے سے کرتے تھے۔ اور 7ویں خصوصیت اللہ رب العزت جل شانہ نے ایسی عطا کی، اب بہت سارے بہتان باندھنے والے، طعن و تشنیع کرنے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حضرت مریم پر جب بہتان باندھا گیا کہ مریم تیرا نہ شوہر ہے نہ تو نے شادی کی ہے، اور یہ تو بچہ کہاں سے لے کے آ گئی جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، تو حضرت مریم پریشان ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مریم تو چپ رہ، تیری پاکیزگی کی گواہی یہی نومولود بچہ عیسیٰ دے گا۔ اور انہوں نے دی، اور سورۃ مریم پڑھ کے دیکھیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، انہوں نے گواہی دی۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے تو پھر گواہی دلوانے کے لیے خود زلیخا کے خالہ زاد بھائی جو ابھی شیر خوار بچہ تھا، اس نے گواہی دی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ لیکن اب جب حرم رسول کریم علیہ السلام پر منافقین اور مشرکین مکہ نے ایک خاص واقعے کی وجہ سے تہمت لگا دی اور گندا ذہن رکھا، تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام تو نہیں بولے، اللہ نے فرما دیا کہ محبوب جب عیسیٰ کی ماں کی گواہی آئے تو پھر عیسیٰ کو میں بلواتا ہوں، اور جب یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی کا موقع آئے تو میں خود زلیخا کے خاندان کا شیر خوار بچہ بلوا کے اور گواہی دلواتا ہوں۔ لیکن محبوب یہ نہ عیسیٰ ہے اور نہ مریم ہے اور نہ یوسف ہے، حضور یہ آپ کے گھرانے کی عزت کا مسئلہ ہے، یہاں کوئی بچہ نہیں بولے گا، یہاں خود عرش والا بول کے گواہی دے گا۔ اور خود عرش والے نے بول کے، سورۃ نور کی 10 آیات طیبات ہیں، اگر آپ پڑھیں سورۃ نور کو، اس کی تفسیر پڑھیں، سورۃ نور میں 10 آیات طیبات ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے، جب مشرکوں نے میرے اوپر تہمت لگائی تو اللہ نے اس تہمت کا ازالہ اور اس کو ختم کرنے اور اس کا رد عرش قرآن کی صورت میں نازل کیا۔ فرمایا یہ بھی اعزاز اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر آپ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے مجھے یہ عزت اور شرف عطا کیا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کی زیارت کی ہے، باقی کسی زوجہ نے حضور جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے باہر میں نے دیکھا آقا علیہ السلام آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے ہیں اور ایک سواری پہ شخص سوار ہے، تو میں دیکھ رہی تھی
تو آقا علیہ السلام واپس آئے تو فرمایا کہ عائشہ تو نے کچھ دیکھا ہے؟ کہا حضور دیکھا ہے ایک شخص گھوڑے پہ، آپ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ جانتی ہے یہ کون ہے؟ حضور نہیں۔ فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جس کو تو نے دیکھ لیا ہے، اور وہ صورت حضرت دحیہ قلبی کی صورت میں آپ متمثل ہو کے تشریف لے کے آئے تھے، ورنہ اصلی صورت نوری ہے اور وہ اصلی صورت میں تو نہیں دیکھ سکی، لیکن جبریل علیہ السلام کو بہرحال آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ 9ویں خصوصیت حضرت اماں جی پاک کی یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ پہلی تو خصوصیت یہ کہ میرے محبوب علیہ السلام کا وصال میرے حجرے میں ہوا ہے، اور کہا کہ اس حال میں ہوا ہے کہ حضور کی مبارک سر انور جو ہے وہ میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور میرے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک جو ہے وہ چبا کر دینے کا کہا، تو میرا یہ اعزاز ہے کہ میرا لعاب جو ہے آخری وقت پہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں جا رہا تھا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ 66 سال کی عمر میں 17 رمضان شریف کو آپ کا وصال پر انوار ہوتا ہے۔ اور ایک تابعی کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا علم الفرائض کے بارے میں، حضرت اماں عائشہ علم الفرائض کے بارے میں جانتی تھیں؟ تو وہ تابعی کہنے لگے تم علم الفرائض کو پوچھتے ہو، میں نے بڑے بڑے صحابہ کو علم الفرائض کے مسائل اماں جی سے پوچھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی آپ وقت کی فقیہہ بھی تھیں، آپ وقت کی محدثہ بھی تھیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا تو در مصطفیٰ سے سیدہ پاک حل فرما دیا کرتے تھیں۔ تو یہ اعزاز اور یہ کمال حاصل تھا حضرت اماں جی پاک کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ حضرت اماں جی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت، کمال اور کمال عفت کا صدقہ اللہ ہمیں، ہماری ازواج، ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے معاشرے کی بیویوں کو اس طرح کی حیا والی زندگی نصیب فرمائے، اور وہ مقام و مرتبہ ان کی سیرت پہ چلنے پہ جو حاصل ہوتا ہے اللہ ان کی سیرت طیبہ پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔